السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول عشق دلبرم کی قسط نمبر 2، جو کہ ایک ای بک ہے اور آپ کو مل رہی ہے عریج کے چینل پر، کیونکہ عریج بہت اچھی ہے۔ تھینک یو سو مچ، کل آپ کی بہت ساری دعائیں پڑھنے کو ملی اور قسم سے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے سچی میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ میں سے موسٹلی لوگوں نے ناول نہیں پڑھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے تو فری میں بھی پڑھا ہوا ہے، آئی نو۔ تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے نیچے کمنٹس آ رہے تھے کہ یہاں پر تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں بھی نہیں ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، عریج اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ میں نے کہا تھا میں ناول لے کے آؤں گی، تو یہ رہا آپ کے ناول کی قسط نمبر 2۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عریج شاہ ای بک عشق دلبرم قسط نمبر 2۔ قسط نمبر 2 تیری عریج شاہ۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس کا موڈ بنا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بے وجہ ہی ملازموں کو ڈانٹا اور پھر بنا لنچ کیے کمرے میں بند ہو گئی۔ ماما کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے اسے۔ آج کس بات پر ان کی لاڈلے بیٹے کی لاڈلی کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، نہ جانے آج کس لیے منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ 2 بار اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے کھانے کے لیے بلا چکی تھی، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ دوپہر سے لے کر رات تک اندھیرا ڈھلنے تک اپنے کمرے میں بند رہی۔ اب انہیں پریشانی ہونے لگی تھی۔ کل وہ ٹرپ پر جانے والی تھی۔ آج صبح ہی کالج جاتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی کہ واپس آؤں گی تو آپ میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہوگا، مجھے ٹرپ پر جانا ہے، پہلے اچھی سی شاپنگ کرنی ہے۔ ماما تو صبح مان بھی نہیں رہی تھی، لیکن پھر اس کی بار بار ضد پر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ تو تیار بیٹھی تھی کہ جب وہ آئے گی اس کے ساتھ شاپنگ پر جائیں گی، لیکن گھر میں آتے ہوئے ہی اس نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شہریار کو فون کر کے بتائیں اس سب کے بارے میں، لیکن پھر سوچا کر فون نہیں کیا کہ شہریار اس وقت میٹنگ میں مصروف ہوگا، جس میٹنگ کے بارے میں وہ آج دوپہر میں فون پر انہیں بتا چکا تھا کہ کوئی بہت اہم میٹنگ ہے، کلائنٹ باہر سے آئے ہیں۔ اپنی لاڈلی کا موڈ آف سن کر شاید وہ میٹنگ کینسل کر کے گھر آ جاتا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہی ہوگی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتی تھی، اور پھر جب سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود اس کے کمرے میں نہ جانے کتنے چکر لگا چکی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ شاید غصہ کنٹرول کرتے کرتے وہ سو گئی ہے، اسی لیے شاید خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر شہریار کا انتظار کرنے لگی۔ آج اگر شزرا اتنی بگڑی تھی تو اس میں کہیں نہ کہیں شہریار کا ہاتھ تھا، جو نہ تو کسی کو اس پر غصہ کرنے دیتا تھا اور نہ ہی خود اسے کسی بات پر ٹالتا تھا۔ شہریار کی دی ہوئی چھوٹ کا ہی اثر تھا کہ وہ سوائے شہریار کے اور کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ اسے صرف اور صرف شہریار ہی سمجھا سکتا تھا۔ وہ کسی کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی کہ کوئی اس سے کسی بات کے لیے منع کرے۔ ماما نے تو اب اس کی بے فضول کی ضد اور بچپنے پر کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ شہریار کا کہنا تھا ماما آپ بے فکر ہو جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی یہی پریشانی تھی کہ ان کی بگڑی ہوئی بیٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا، کون کرے گا اس سے شادی، جو 19 سال کی عمر میں بالکل ننھی بچیوں کی طرح اپنے بھائی سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ لیکن شہریار کا کہنا تھا کہ میری بہن کے لیے دولہا شاید آرڈر پر تیار کروانا ہوگا، جو صرف اس کی نہیں بلکہ میری ہر بات مانے، اور مجھے میری بہن کے لیے بالکل شہزادے جیسا انسان چاہیے، جو مجھ سے بڑھ کر میری بہن کا نہ صرف خیال رکھے بلکہ اسے پلکوں پر بٹھائے رکھے۔ ان کی انہی سب باتوں پر شزرا تو بہت خوش ہو جایا کرتی تھی، جبکہ ماما سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو سمجھانا ان کے بس سے باہر تھا۔
شازی میری گڑیا کیا ہوا میری جان؟ مجھے تو بتاؤ، اپنے بھائیوں سے مت چھپاؤ، شاباش ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ گھر آیا تو ماں نے اسے بتایا کہ شزرا صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، نہ تو کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا ماما؟ شزرا کی طبیعت تو خراب نہیں ہے نا؟ نہ جانے کس حال میں ہوگی میری گڑیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا فکر مندانہ انداز میں بولا، کچھ نہیں ہوا، بس موڈ آف ہے کسی بات پر۔ میں تمہیں فون کرنا چاہتی تھی، پھر سوچا کہ تمہاری اہم میٹنگ تھی آج، اسی لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ تمہاری لاڈلی کا تو آئے دن موڈ آف ہی رہتا ہے۔ جب سے اس کا ایڈمیشن تم نے یونیورسٹی میں کروایا ہے، اس کی شکایتوں کا رولا ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی کسی کلاس فیلو کی شکایت تو کبھی کسی ٹیچر کی شکایتیں۔ آج پتہ نہیں کس کا مسئلہ اٹھا لائی ہوگی۔ ماما اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اوہ ماما، کب اور کس سے لگائی ہے شکایت؟ ساری باتیں مجھے ہی تو بتاتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا شزرا کو آوازیں دے رہا تھا۔ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہی جیسے اسے ہر مسئلے کا حل مل گیا، وہ فوراً دروازہ کھولتے شہریار کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ، میری جان، اتنی اداس کیوں ہے میری گڑیا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اسے کمرے کے اندر لے آیا تھا۔ میری دوست میرے ساتھ ٹرپ پر نہیں جا رہی بائیو، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ اس نے اپنے گھر میں بات ہی نہیں کی، ٹرپ پر جانے کی اجازت ہی نہیں مانگی۔ میں اس سے ناراض ہو گئی ہوں۔ اس سے کم از کم ایک بار اپنی فیملی پر سے پرمیشن تو مانگنی چاہیے۔ اس کے گھر والے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، یقیناً اجازت دے دیتے، لیکن اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود اس نے میری لیے اجازت نہیں مانگی، اور آج جا کر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جانے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں۔ اب میرا بھی دل نہیں کر رہا جانے کا۔ میں اسمارا کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہتی، پلیز آپ کچھ کریں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو ماما اسے گھور کر رہ گئی۔ شزرا یہ کیا بچپنا ہے بیٹا، وہ کسی اور کی بیٹی ہے، کسی اور گھر میں رہتی ہے، ہم بھلا وہاں اس کے گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتی ہو کہ اس کے والدین اسے اجازت نہیں دیں گے، اسی لیے اس نے اجازت نہیں مانگی ہوگی اور تم سے معذرت کر رہی ہوگی۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ یوں منہ بنا کر خاموشی سے کمرے میں بیٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تم نے صبح سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہوگی جس سے لے کر تم اتنی زیادہ ٹینس ہو گئی ہو، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس حد تک سر پر سوار کرنے لگی ہو۔ شیری، یہ تمہاری چھوٹ دینے کا ہی نتیجہ ہے، دیکھ لو، اب سمجھاؤ اپنی لاڈلی کو۔ میں تم دونوں کا کھانا اوپر بھجواتی ہوں۔ اس کی بے وجہ کی ضد پر اسے اچھا خاصا ڈانٹتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ یقیناً یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی وجہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شزرا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات کو سر پر سوار کر لے گی۔ دیکھو شازی میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں تمہاری سہیلی تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے بغیر یقیناً تمہیں وہاں جانا اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ نہیں جا پا رہی یا اس کے والدین اسے پرمیشن نہیں دے رہے۔ تم اس طرح سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تم جاؤ، ٹرپ پر انجوائے کرو اور وہاں بہت ساری تصویریں بنا کر اپنی سہیلی کو بتاؤ کہ اس نے نہ جا کر سچ میں بہت کچھ مس کر دیا ہے۔ وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں نہ شہری بھائیو، اس نے اپنی فیملی سے اجازت نہیں مانگی، اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا وہ ٹرپ پر جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر صرف ایک بار پوچھ لیتی اور اس کے والدین انکار کر دیتے تو میں کبھی بھی اسے نہیں کہتی، لیکن اس نے اپنی فیملی کو یہ بات بتائی ہی نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ اس کے کالج میں ٹرپ جا رہا ہے اور وہ 3 دن کی چھٹیوں پر ہے۔ ذرا سوچیں بھائیو، کتنا مزہ آتا نا، ہم دونوں جاتی، وہاں انجوائے کرتی، لیکن اس نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتی، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ تمہیں اس بات سے مسئلہ ہے کہ اس نے اپنی فیملی سے پرمیشن نہیں مانگی اور خود ہی چلنے سے انکار کر دیا، رائٹ؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔
تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر تو ہے نا؟ تو تم خود اجازت مانگ لو، وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے بولا تو شزرا اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اس کی بات شزرا کے پلے نہیں پڑی تھی۔ پیاری بہنا، تم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس کے گھر پر فون کرنا ہے، جو بھی فون اٹھائے اس کو کہو کہ اپنی سہیلی کے ماں باپ، بھائی بہن یا کسی اور رشتہ دار سے بات کرنی ہے، اور پھر کس میں اتنی ہمت ہے جو میری بہن کو انکار کر دے؟ میری کیوٹ سی بہن اپنی سہیلی کے لیے اس کی فیملی کو یقیناً منا لے گی، وہ فوراً یقین سے بولا، اور اس کے یقین پر شزرا نے اپنا فون اٹھا لیا۔ جبکہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھتا وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اشارہ کیا تھا کہ کھانے پر نیچے آ جائے، اسے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنی بائی کی بھوک کا سوچتے ہوئے 2 منٹ کا اشارہ کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ دوسری تیسری بار کی نا امیدی کے بعد اس نے آخری بار فون کیا۔ ابھی فون رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ بھاری مردانہ آواز پر شزرا کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ اب یہ کون تھا؟ اس کے بابا، بھائی یا پھر چاچو؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بار پھر سے آواز آئی۔ شزرا کے دل کو کچھ ہونے لگا، جیسے کوئی اداسی سی اس کے چاروں اور پھیل گئی ہو۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے اس آواز میں بہت اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کسی کے لہجے کو محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار کر رہی تھی، یا اپنے آپ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے جب تیسری بار آواز آئی تو اسے بولنا پڑا۔ میں شزرا شاہ بات کر رہی ہوں، اسمارا کی دوست۔ آپ کون ہیں؟ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ میں اسمارا کا بھائی ہوں، میں ابھی سے بلا دیتا ہوں، آپ ذرا ہولڈ کریں، وہ کہہ کر فون سائیڈ پر رکھنے ہی لگا کہ شزرا بول اٹھی۔ میں اسمارا سے نہیں بلکہ آپ سے بات کرنی ہے، مجھے اسمارا سے نہیں بلکہ آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں میری بات سننے کے لیے؟ اس کی معصومیت سے بھری آواز پر کلب انکار نہ کر سکا۔ جی ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کل ہماری یونیورسٹی میں ایک ٹرپ جا رہا ہے ناران کاغان کے لیے، میں بھی وہاں جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید اسمارا بھی میرے ساتھ وہاں جائے گی، لیکن آج صبح مجھے پتہ چلا کہ اسمارا نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی ٹرپ جا رہا ہے، تب تک وہ گھر پر رہے گی کیونکہ یونیورسٹی 3 دن کے لیے بند ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح پوری بات بتا رہی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کے انداز پر کلب نے فوراً کہا تھا۔ ہاں لیکن یہ تو غلط ہے نا، اس نے اپنی فیملی سے کیوں نہیں پوچھا ٹرپ کے بارے میں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بے حد معصوم تھی۔ کلب کو لگا کہ دوسری طرف کوئی 14-15 سال کی بچی ہے جو اسے اسمارا کی شکایتیں لگا رہی ہے۔ شاید وہ اس ٹرپ پر نہیں جانا چاہتی ہوگی، کلب نے وجہ بتائی۔ وہ جانا چاہتی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہے، وہ کبھی ناران کاغان نہیں گئی، اس کا بھی دل تھا آنے کا۔ جب پہلی بار ہماری یونیورسٹی میں ٹرپ کے بارے میں بات کی گئی تھی تب اس نے کہا تھا کہ کاش میری فیملی مان جائے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی فیملی سے بات کرے گی، لیکن آج آخری ڈیٹ تھی اور اس نے اپنی فیملی سے اس بارے میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے غلط کیا نا، اسے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ پلیز اسے پرمیشن دے دیں تاکہ کل صبح میرے ساتھ ناران کاغان جا سکے۔ وہ اپنی دوست کی طرف سے اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اسمارا کہیں جانا چاہتی ہے، 3 دن کے لیے کسی ٹرپ پر جانے کی اس نے پہلے بات نہیں کی۔ مجھے خود بھی اس چیز پر ڈاؤٹ ہی رہتا ہے، جب تک میں خود ساری چیزیں چیک نہ کر لوں میں اپنی بہن کو وہاں نہیں بھیج سکتا۔ اور آپ کے مطابق کل تو آپ لوگوں کا ٹرپ جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے والے ٹرپ پر وہ آپ لوگوں کو جوائن کرے گی۔ کلب نے اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے بہت نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو یقین ہے اگلی ٹرپ پر اتنا مزہ آئے گا جتنا اس بار آنے والا ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آج کے دن ہم خوبصورت دن جی رہے ہیں، ممکن ہے کل ویرانیاں، تنہائیاں، اداسیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرنا چاہیے، کل پر کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ پلیز اسے اجازت دے دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، کیونکہ اگر کل وہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، صرف وہی میری دوست ہے، باقی تو کوئی بھی اچھی نہیں لگتی مجھے۔
یہاں سب کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، لیکن اسمارا ایسی نہیں ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے بہت پیار کرتی ہے، پلیز آپ اسے اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اسے جانے کی اجازت دے دیں، اس کا بہت دل ہے ٹرپ پر جانے کا، لیکن نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو بتا نہیں رہی، آپ اسے میری ذمہ داری پر بھیج دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کا خیال رکھوں گی، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، نہ جانے کیوں قلب کے لبوں پر ہنسی چھو کر گزری۔ اس کی باتوں سے وہ خود ایک معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی جو دنیا کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، اور یہاں وہ اس کی بہن کا خیال رکھے گی۔ ٹرپ تو یہ لڑکیوں کا ہی تھا، کلب کو اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر چکا تھا، کیونکہ پہلے اسے لگا تھا کہ شاید اسمارا بھی یہاں جانے کے بارے میں گھر میں کوئی بات کرے گی، لیکن جب اس نے خود کچھ نہ کہا تو کلب نے بھی دھیان نہیں دیا، وہ جانتا تھا یہ صرف ان کی اسٹڈی کا حصہ ہے۔ انہیں ناران کے خوبصورت جنگلات اور پہاڑ دکھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جہاں یقیناً ان لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ اسے بھیجیں گے؟ ایک بار پھر سے اس کی آواز آئی۔ میں بات کروں گا اس سے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو کیوں نہیں؟ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو ضرور جائے گی، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ شزرا کو یقین نہ آیا کہ اس نے اس کے بھائی کو منا لیا ہے۔ وہ فوراً خوشی خوشی کمرے سے نکلتی اپنے بھائی کو یہ خوشخبری سنانے جا رہی تھی۔ بھائی، میں نے اسمارا کے بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسمارا جانا چاہتی ہے تو ضرور جائے گی، ان لوگوں کو اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ جب شہریار نے چاول سے بھرا ہوا چمچ اس کے منہ میں ڈالا اور اپنے بھائی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے وہ کھلکھلاتی چہکتی ماما کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ اب وہ شزرا شہریار کو اپنے اور کلب کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو بتا رہی تھی۔ تمہیں اس طرح کسی غیر لڑکے سے بات نہیں کرنی چاہیے شازی، غلط بات ہے، ماما نے ٹوکا۔ امی، میں کیا کرتی؟ میں نے بھائی سے اجازت لی تھی کہ جو بھی فون اٹھائے گا میں اس سے اجازت مانگ لوں گی، اب بھی تھوڑی پتا تھا کہ فون اٹھانے والے اس کے بھائی ہوں گے، وہ شہریار کے ہاتھ سے کھاتی معصومیت سے بولی، جبکہ شہریار انہیں بات ختم کرنے کا اشارہ کرتا اس کی خوشی سے اسے کھانا کھلانے میں مگن ہو چکا تھا۔ ارے بھائی، آپ یہاں؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ کو چائے کی طلب ہے تو بنا دوں؟ اسمارا نے اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے تم سے کچھ سوال پوچھنا ہے، بیٹھو یہاں، ہم بات کرتے ہیں، وہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اسمارا فوراً ہاں میں سر ہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کلب کو اس کے ساتھ کون سی بات کرنی تھی، وہ تو اسے مخاطب بھی کم ہی کرتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں کل کوئی ٹرپ جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ فی الحال اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سہیلی کا فون آیا، وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ جی بھائی، کل ٹرپ جانے والا ہے، اسی لیے تو میں 3 دن کی چھٹیوں پر گھر پر ہی ہوں، اس نے فوراً بتایا تھا۔ کیا یہ تمہاری اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مگر ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹیچر جنگلات، پھول، پہاڑوں کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں، لیکن میری دوست شزرا جا رہی ہے، سب کچھ پتہ کر لے گی، میرا جانا اتنا ضروری نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا جانے کا دل تھا، لیکن تم نے گھر میں یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو اسمارا کے چہرے پر کہیں رنگ آ کر گزرے۔ نہیں بھیا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتی، اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ اسمارا نے اداسی سے منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ 100% تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں جانا چاہتی؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ اسمارا نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر بنا کچھ بولے کمرے کے دروازے تک گیا، لیکن پھر پلٹ کر دیکھا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس ٹرپ پر جانا چاہتی ہو؟ اس کے ایک بار پھر سے پوچھنے پر اسمارا کوئی جواب نہ دے سکی، بس چہرہ جھکا گئی۔ کلب ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، آخر کلب اس سے اس طرح سوال کیوں کر رہا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے دادو کے کمرے سے بلاوا آیا تھا۔ دادو اسے کیوں بلا رہے تھے؟ وہ
دادو بلائی سے کیوں بلا رہے تھے؟ وہ بھی اس وقت وہ پریشانی سے پریشان ہوئی۔ ان کے حکم پر تقریباً 5 منٹ میں وہ ان کے کمرے میں حاضر تھی، جہاں اس کے بابا اور چاچا بھیا بھی موجود تھے۔ اسمارا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری یونیورسٹی میں ٹرپ جانے والا ہے اور یہ تمہاری پڑھائی کے سلسلے میں ہے؟ دادو اس سے سوال کرنے لگے۔ اس نے ایک نظر کلب کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ دادو، اتنا بھی ضروری نہیں تھا، میری دوست جا رہی ہے، وہ آ کر بتا دے کہ مجھے کہ کیا ہوا۔ اور پڑھائی تو صرف ایک بہانہ ہے، وہ صرف ناران کا گان گھمانے لے کر جا رہے ہیں، اگر مجھے ضروری لگتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتی، وہ نظریں جھکا کے بے حد مدھم لہجے میں بولی۔ دادا جان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے کلب بول اٹھا، پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی چیز کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، کل وہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس کے نمبر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے کورس میں سب سے اہم چیزیں جنگلات اور پہاڑ ہیں، جن سے متعارف کروانے کے لیے اسے اس ٹرپ پر لے جایا جا رہا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اسے اس کورس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اس کی کتابیں چینج کروا دیں، وہ اس کے بجائے دادا جان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے بہت انٹرسٹ ہے اپنی کتابوں میں، وہ تو مجھے اتنا ضروری نہیں لگا، اسی لیے میں نہیں جا رہی، اور ویسے بھی ماما مجھے کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتی، اور بابا نے بھی فضولیات میں پڑھنے سے منع کر رکھا ہے، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ دادا جان کے سامنے تو کلب کا بولنا ہی بہت تھا، یقیناً کلب کے ایک بار کہنے پر وہ اس کی کتابیں چینج کروا سکتے تھے۔ لیکن بیٹا، تم نے مجھے بالکل بھی نہیں بتایا کہ یہ ٹرپ پڑھائی کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سب کچھ سیر تفریح کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اگر تم ایک بار بتا دیتی کہ یہ سیر تفریح کے لیے نہیں بلکہ تمہاری پڑھائی کے لیے اہم ہے تو میں تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرتا، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً انہیں اس کی پڑھائی کی بہت فکر تھی، اور ویسے بھی اس کے ٹیچرز اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ انہیں سچ میں اپنی بیٹی پر فخر تھا، جو اتنے مشکل کورس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے کر کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے ماما سے پوچھا، انہوں نے منع کر دیا، وہ پھر سے منمنائی تھی۔ ایک ہم سے بھی پوچھ لیتی بیٹا، تمہاری ماں کے دماغ میں تو پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے۔ تم مجھ سے اجازت لیتی، مجھے بتاتی کہ یہ کتنا اہم کورس ہے۔ ایسا کرو، اپنا سامان پیک کرو، کل تمہیں خود کلب یونیورسٹی چھوڑ جائے گا اور تمہارے ٹیچر سے بھی بات کر لے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ کلب نے ہمیں بتا دیا، یہ تمہاری ورک شاپ ہے، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اور تمہاری پڑھائی کا اتنا نقصان ہو جاتا۔ شاباش، تیاری کرو، بابا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بے حد محبت سے بولے تھے، تو اس نے نظریں جھکا لی۔ جو اب اس ٹاپک سے ہٹ کر دادا جان سے کچھ اور باتیں کرنے لگا تھا۔ اس وقت اسے اپنا بھائی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی اور کلب کو تھینک یو بولنے کے لیے وہیں باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ اسے باہر آتا نظر آیا تو فوراً ہی کچن میں چلی گئی، اور وہ رات چائے پی کر سونے کا عادی تھا۔ عادی تو نہیں بلکہ نشائی کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر ہنستی ہوئی چائے بنانے لگی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگی تو کلب نے صرف اشارے سے اجازت دی تھی، اور وہ کپ اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ بھیا، یہ چائے آپ کے لیے۔ وہ مسکرا کر چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے مسکرائی۔ شکریہ گڑیا، مجھے اس کی طلب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ تھام لیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اسے آج بھی کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے مسکراتا ہے، ورنہ اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں۔ 4 سال پہلے اس کا بھائی ہنستا مسکراتا بلکہ زندگی بھرپور طریقے سے جیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس کے تو چہرے پر مسکراہٹ کبھی رستہ بھول کر آ جایا کرتی، اور اس مسکراہٹ میں اس قدر اداسی چھپی ہوتی کہ ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کا دل کتنا ویران ہے۔ وہ اپنی سوچ ایک طرف رکھ کر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تھینک یو تو میں بولنے آئی تھی آپ کو، اسی لیے تو آپ کے لیے چائے بھی لے کر آئی، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کو چائے پیتے اکثر دیکھتی ہوں، اسی لیے سوچا کہ یہی بنا لاتی ہوں تھینک یو بولنے کے لیے، وہ سادگی سے بولی۔ یہ تھینک یو تم اپنے دوست کو کہنا، جس نے فون کر کے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری بہن کا خیال رکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔
کیا مطلب شزرا نے آپ کو فون کیا؟ وہ اپنی اکلوتی دوست کا نام لیتے ہوئے بولے۔ ہاں یہی نام لیا تھا نے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے لیکن تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ سوچا اس کی تھوڑی مدد کر دوں۔ تمہاری دوست تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس پر بھروسہ کر کے تمہیں اس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسمارا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً شزرا پر اتنا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ بھیجا جا سکے۔ کیا سچ میں آپ کو وہ اتنی میچور لگی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کلب کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھر کر غائب ہو گیا۔ تمہاری دوست پر مجھے 1% بھی یقین نہیں ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا خیال بھی تمہیں ہی رکھنا پڑے گا۔ ہاں لیکن مجھے خود پر یقین ہے۔ کل صبح میں اپنے ایک کیس کے سلسلے میں ناران کاکان کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا ٹور کچھ دن کا ہے۔ جب تک تم لوگ واپس آ جاؤ گی تمہاری دوست پر میں یقین نہیں جب تک تم لوگ واپس بھی آ جاؤ گی تمہاری دوست پر یقین نہیں ہے مجھے۔ اگر میں وہاں جا رہا ہوں تو یقیناً تم بھی جا سکتی ہو۔ تم آرام سکون سے وہاں اپنا ٹرپ انجوائے کرنا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں وہی رہوں گا تمہارے آس پاس۔ چلو اب جاؤ کر اپنی تیاری کرو، تم لوگوں کو صبح صبح نکلنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسمارا کے چہرے پر پریشانی آئی۔ کیا ہوا؟ اب کیوں پریشان ہو؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماما سو گئی ہیں، انہیں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ انہیں کون بتائے گا؟ میں تو ہرگز نہیں بتاؤں گی، مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ وہ تو آج کل تو ماما کی جوتی بھی بہت لگتی ہے۔ وہ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آج دوپہر بھی تو سر میں تیل کی مالش نہ کروانے پر اس نے کھائی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ تم فکر مت کرو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اب جاؤ، جا کر تیاری کرو، ساری پیکنگ کرو اور سو جاؤ۔ اور ہاں، اپنی فرینڈ کو تھینک یو بولنا مت بھولنا۔ کافی آسانی سے اس نے مجھے منا لیا تمہیں ٹرپ پر بھیجنے کے لیے۔ وہ بولتے ہوئے کب اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اسمارا مسکرا دی۔ ہاں وہ ایسی ہی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے، اسے سمجھانا ناممکن ہے، مگر بہت پیاری ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے شزرا کے بارے میں بتاتی دروازے کی طرف جانے لگی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی کلب کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہال کی جانب آ گئی تھی۔ اسے اپنی سہیلی کو بتانا بھی تو تھا کہ اس کی فیملی آخرکار مان گئی ہے اسے ٹرپ پر بھیجنے کے لیے، جس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ اس کی پیاری سی دوست کا ہی تھا۔ وہ صبح اٹھی تو فوراً اپنی تیاری کرنے لگی۔ ویسے تو وہ ساری تیاری رات کو ہی کر سوئی تھی، لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت تیاری رہتی تھی وہ کر کے ہی کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ تھا۔ تب تک یقیناً کلب ماما سے بات کر لے گا، بس اس کی ماما کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہ کر دیں۔ ویسے تو جہاں بابا کی مرضی چلتی تھی وہاں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اس کے پاپا کی جانب سے اجازت مل گئی تھی تو یقیناً ماما کی جانب سے بھی مل ہی جانی تھی، اور ممکن تھا کہ بابا خود ہی انہیں بتا چکے ہوتے، لیکن پھر بھی ماما کا ڈر تو تھا ہی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی تو ماما ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ آ جاؤ، ساری تیاری کر لی؟ ناشتہ کرو جلدی، پھر میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کے آتا ہوں۔ کلب جو ناشتے میں مصروف تھا اس سے مخاطب کرتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جہاں کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ملازمہ اس کا سامان نیچے لے کر آئی تو کلب نے ڈرائیور کو اشارہ کرتے سامان گاڑی میں رکھوایا، اور اس دوران بھی اس کی نظر اپنی ماں پر ہی تھی۔ دادوں سے مل کر بابا سے ملی اور پھر ان کے سامنے آئی۔ ماما آپ پریشان مت ہوں، میں اپنا خیال رکھوں گی، وہ ان کے سامنے آ کر کہنے لگی۔ پتہ ہے مجھے اپنا کتنا خیال رکھ سکتی ہو، تمہیں کلب کے بھروسے پر بھیج رہی ہوں۔ کلب بھی جا رہا ہے وہاں پر اور تمہارے آس پاس رہے گا۔ اگر یہ نہ جا رہا ہوتا تو میں ہرگز تمہیں نہ جانے دیتی۔ لڑکیوں سے زیادہ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دوست ہے تمہاری، وہی ٹھیک ہے، اور وہاں اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہی رہنا، پہاڑوں میں اکیلی مت نکل جانا، ماحول ٹھیک نہیں ہے آج کل کا، ہر دن خبروں میں الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوا تو بھائی کو فون کرنا، وہ اپنی کلاس کی آوارہ لڑکیوں سے دوری ہی بنا کر رکھنا، ایسی لڑکیوں سے دوستی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، وہ ہدایات دیتی۔ اسمارا ان کی ساری باتیں غور سے سن کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور کلب اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو، لائکس بہت کم آتے ہیں، تھوڑے زیادہ لائکس کرو، اور جن لوگوں نے ای بک نہیں پڑھی یار پڑھو، سب لوگ پڑھو، عریض کے سارے ناول آپ کو ملیں گے عریض کے یوٹیوب چینل پر، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔